الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریف اور شکر اس طرف ذوالجلال کے لیے جس نے نہ صرف ہم کو پیدا کیا بلکہ زندگی گزارنے کے سارے سامان بھی مہیا فراہم. درود و سلام اپنے پاک علیہ السلام پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شریعت پر عمل کر کے ہم آپ کو وہ نمونہ دے گئے کہ جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامیاب. محترم حاضر جمعہ اہل سنجر کو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے خاطر سے شکر ادا کرتا ہوں. ایک طویل مدت طویل حرارت کے بعد پھر سے آپ کے روبرو ہونے کا موقع ملا. پھر سے اللہ تعالیٰ نے یہ ممبر عطا کیا تاکہ ہم آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں. میں پچھلے 2 سال میں عدالت میں نے بہت کچھ چیزوں کا تجربہ کیا ہے. سوچ رہا ہوں کہ آج کا خطبہ انہیں تجربات کی روشنی میں آپ سے بھی شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ ہو. سب سے پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. آزمائش کا تعلق ہم آپ سے بالکل لازم و ملزوم کا ہے. ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کرنے کے بعد پوچھا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم آپ تمام لوگوں قیامت تک آنے والی تمام ارواحوں نے کہا تھا بالکل. قالوا بھلا، آپ ہی ہمارے رب. رب کا مطلب یہ ہوا کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ایک نام دیتے دوسرے خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے کہا جائے شاگرد، تو خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ استاد اس کا. نوکر، اس کا مطلب کہ اس کا آقا ہے، مالک. ایسے ہی جب ہم نے رب مان لیا یا ہم عبد ہو گئے کہ غلام ہو گئے تو وہ ہمارا رب، ہمارا آقا و مالک. ہم نے تو زبانی طور پر کہہ دیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن اب ہم کو پروف کرنا. غور کریں، ہمارے یہاں کا ایک دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کا عرش کا، یہاں کا 50,000 سال وہاں کا ایک دن کے برابر ہوتا ہے. اس تعلق سے جب میں نے تجزیہ کیا ملایا کہ یہ 60 سال کی عمر صرف 3 منٹ کی بنتی ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے اعتبار سے ہم کو 3 منٹ کے لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ جاؤ، یہ میری شریعت ہے،
عمل کرو یہ جنت تمہاری، نافرمانی کیے تو یہ جہنم۔ اور جنت اور جہنم کو کھلی کتاب کی طرح ہم آپ کے سامنے قرآن میں پیش کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قبر، حشر، جنت اور جہنم کو اس طرح سے ہمارے سامنے پیش کر دیا گویا کہ ہم نے کسی چیز کو سنجے پور کی بازار میں ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو کھلی آنکھوں سے یہ سب منظر دکھائی دے۔ جس طرح سے 12، 14، 15 گھنٹے روزہ رکھنے کے بعد جاؤ آزاد، 1 مہینہ رمضان کے روزے کے بعد جاؤ آزاد، کھاؤ پیو، دن بھر کی جو پابندی تھی وہ ختم۔ ٹھیک یہ 3 منٹ کی جو 60 سال کی زندگی بنتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی روز محشر آپ اس کی عطا کردہ شریعت پر عمل کر کے جائیں، اللہ کہیں گے جاؤ آزاد۔ ساری جو پابندی تھی، حرام کی، حلال کی، جائز کی، ناجائز کی، سب ختم، سب تمہارے لیے جائز، جو چاہو وہ۔ دنیا میں ہم جو چاہتے ہیں رک جاتا ہے قدم، نہیں جائز نہیں، یہ حرام، یہ مناسب نہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا، اللہ کے رسول نے اسے ناپسند فرمایا، لیکن وہاں سب کچھ ختم، بیماری ختم، موت ختم، سب کچھ ختم۔ ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اتنا ہی جاننے کے لیے کافی ہے، جو چاہو گے وہ آپ کا۔ ہم آپ طالب علمی کے دور سے گزر چکے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر یا بڑی پوسٹ حاصل کرنے کے لیے، بڑی ڈگری حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑ کر دلی ممبئی جاتے ہیں، کتنی کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، خود سے برتن دھلنا، کپڑا دھلنا، پریس کرنا، خود کھانا پکانا، سب کچھ خود سے۔ ایک دن ایک سرٹیفکیٹ ملے گی، ایک ڈگری ملے گی اور کسی عہدے پر آئے جائیں گے۔ اب وہ بھی زندگی کتنی دن کی؟ 20-30 سال، یہ تو ہمیشہ کی زندگی، یہاں کی تکلیف برداشت کرنی تو گھاٹے کا سودا نہیں۔ تو ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے آزمانے کی، آزمائش کی 2 شکل ہے تو بہت ساری شکلیں، سب کو اکٹھا کیا جائے تو 2۔ اچھے حالات ہیں تو صبر کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اور اسے نکلنے کی ترکیب اختیار کرنا۔ اچھے حالات ہیں تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اچھے حالات ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے کہ اللہ جو کچھ ہے تیری عطا ہے۔ حالات برے ہیں، تنگی ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، مشکلات ہے، تو اس میں صبر کرنا ہے، نکلنے کی ترتیب اختیار کرنی ہے اور اللہ کے حضور دست بدعا کرنا ہے کہ اللہ تو اگر ہے تو میری زندگی میں سب کچھ، تو میری زندگی میں تو نہیں ہے تو میں سب سے غریب۔ یہ جو بیماری آتی ہے، مشکلات آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی، پہلے ہی سے آپ کو بتا دیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ مضارع اصل کا ایک ہے، جو لوگ عربی سے واقف ہوں گے انگلش میں کہہ لیں گے 110% شیورلی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو آزمائیں گے، اپنا کو نہیں آزمائیں گے، ان کو آزمائے، 5 کو آزمایا، 3 کو چھوڑ دیا، نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ آزمائیں۔ اور یہ جو آزمائش ہے نا، یہ جنت کا راستہ ہے۔ سورہ عنکبوت، سورہ بقرہ نمبر 214، ان کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں بیان کرتے ہیں، کیا تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اور جنت میں چلے جاؤ گے؟ ہم تم کو آزمائیں گے نہیں۔ آزمائش جو ہوتی ہے یہ ایمان کے لیول سے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان کا لیول ہائی لیول، انہیں اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑا، ہجرت بھی کرنی پڑی، جنگ بدر بظاہر ہم ایک جنگ سنتے ہیں، ایک غزوہ سنتے ہیں، لیکن غور کریں اس جنگ میں تلوار، کسی باپ کی تلوار گردن، باپ کی تلوار بیٹے کی گردن پہ، ماموں کی بھانجے پہ، حکمر رضی اللہ اپنے ماموں عاص بن ہشام رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ آسان نہیں تھا، ان کا وہ لیول تھا، اس اعتبار سے ان کی آزمائش تھی۔ ہمارا یہ لیول ہے، ہمارے لیول کے اعتبار سے آزمائش ہے، ہم کو اپنی آزمائش میں صبر سکھا۔ جو بھی مصیبت آتی ہے اس کی 2 شکل ہوتی ہے، ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جس کو ہم نے خود کمایا ہے، دوسری وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کمانے سے مراد جس میں آپ کے لیے بچنے کا آپشن ہوتا ہے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، شراب،
پی کر آپ نے اپنی کڈنی لیور کو خراب کر دیا۔ آپ کے پاس آپشن تھا ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اسے بچا لینے کا، آپ نے استعمال کیا کہ یہ آپ کی اپنی کمائی ہے، لیکن ایک وہ مصیبت ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ زلزلہ آ گیا، گھر گر، آندھی طوفان آئے، پوری کی پوری فصل برباد ہو گئی، سیلاب آ گیا، اس میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ صبر کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور یاد رکھیں جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی نقصان، مصیبت، پریشانی آئے تو چھوٹی سی دعا یاد رکھیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دیجیے اور اس مصیبت میں سے مجھے اس کا کوئی بہترین متبادل عطا کیجیے۔ اس کی ایک مثال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ صحابیت، ان کے شوہر کا انتقال ہو، بڑے ہی نیک شوہر، اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھلائی تھی، فوراً انہوں نے یہ دعا پڑھا، پھر یہ سوچا کہ میرے شوہر تو بڑے نیک، بڑے وفادار تھے، ان سے اچھا کون ہو سکتا، پھر بھی اللہ کے رسول نے سکھایا ہے تو پڑھ لیتی ہوں، اس سے بہتر متبادل تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، پڑھ لیتی ہوں، پڑھ لیا، عدت گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دے دیا، اس سے بہتر کیا متبادل ہوتا؟ آپ اپنی سوچ کے اعتبار سے نہ سوچیں کہ اس سے بہتر کیا ہوتا، اس کی شان کے اعتبار سے سوچیں، وہ بہترین نہیں، وہ بہترین عطا ہے۔ مصیبت میں آپ کو صبر کرنا ہے۔ اور دوسری آیت میں نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اسے شکر ادا کیجیے۔ آپ بالکل بیمار ہیں، بستر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میری بینائی ہے، دل کی دھڑکن چل رہی ہے، آنکھوں کی روشنی ہے، کانوں کی سماعت باقی ہے، اللہ تعالیٰ شکر، اللہ مزید اور بہترین اور بہترین اور بہترین شکر کرتے جائیں، لازیدنکم، ہم تم کو ضرور بھی ضرور کہاں سے نعمت عطا کریں، جس نعمت کا آپ شکر ادا کریں گے اس نعمت پہ اللہ آپ کو مزید سے مزید عطا کرتے چلے گا۔ شکر کیسے ادا کرنا ہے اس کی کئی شکل ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو یہ سمجھنا کہ میرے رب کی عطا، اپنا کارن نہ ٹائٹ کرنا، میں نے کمایا، میں نے بنایا ہے، میرا سب کچھ ہے۔ ہم لوگوں کی بڑی بیماری ہے میں سے ہم باہر ہی نہیں نکل پاتے۔ شیخ بزرگ نے کہا کہ آج تک پوری زندگی میں نے کھانا کھایا ہی نہیں۔ اچھا ابھی تو میرے ساتھ آپ کھائے، خیر میں نے نہیں کھایا، میرے رب نے کھلایا ہے، جب میں کروں گا تو تکبر پیدا ہوگا، تو میرے رب نے عطا کیا ہے، میرے رب نے کھلایا، شکر کا جذبہ پیدا، جو کچھ بھی ہے جیسے ہم نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہیں بھی خاندان وغیرہ، یہ میرے رب کے پاس، یعنی ہر لمحے کو میں یہاں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مجھے بولنے کی یہ طاقت، آپ کو سننے کی سماعت یہ طاقت اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بالکل صاف سن پا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میں بالکل دیکھ پا رہا ہوں سب لوگ۔ اللہ کی قدر نعمت ہے، قدر نعمت ہے کہ ہم کبھی بھی سبحان اللہ تعبدوا نعمت اللہ لا تحصوها میں جو لوگ عربی سے واقف ہوں گے انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ صرف شمار ہی نہیں ہے، اس کی آپ قیمت بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے نا، اس کی قیمت آپ لگائیں، کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ لگا سکتے ہیں، اس کی قیمت بھی آپ نہیں لگا سکتے۔ اپنی اولاد کی آپ قیمت لگا لیں، نہیں لگا سکتے، نہ صرف ایک اس کو شمار نہیں کر سکتے بلکہ اس کی قیمت بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ کی زندگی کا اتنا اہم اس لیے ہر ایک تو یہ کہ دیکھیے داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ آپ نے اتنی ساری نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، میں کیسے آپ کا شکر ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے رب نے عطا کیا ہے، ہو گیا شکر، جو کچھ بھی ہے رب کی عطا۔ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی ایسے دسترخوان لگے کھانے پہ بیٹھے، ایک نظر دسترخوان کے کھانے پہ لگا، بس دل میں احساس پیدا میرا آپ کی میری محنت میری کوشش سے کہیں زیادہ آپ نے عطا کیا، بہترین خوراک آپ نے عطا، ہو گیا شکر۔
کھاتے وقت الحمدللہ دل میں احساس پیدا کرتے، کھانے کے بعد دعا پڑھیں، رب کا شکریہ۔ اور ایک دعا صبح اور شام، چھوٹی سی دعا ہے، آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں آپ شمار نہیں کر پائیں گے۔ اللہ آپ نے آنکھ دیا شکر ہے، آپ نے دل کی رادہ باقی رکھا شکر ہے، کتنی چیزوں کا آپ نام لیں گے۔ بس ایک دعا پڑھیں، ساری نعمتوں کی طرف سے شکر ادا ہو جائے۔ صبح میں اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ صبح کے وقت آپ نے جتنی بھی نعمتیں مجھے اس وقت عطا کی، جب اپنے بندوں میں سے کسی کو آپ نے عطا کیا، یہ تنی تنہا آپ کی طرف سے ہے، آپ نے عطا کیا، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں، آپ کا شکر کرتا ہوں۔ ہو گیا۔ شام میں بھی یہی صحیح، اللہم ما اصبح کی جگہ اللہم ما امسا، ہو گیا شکر۔ شکر کی جذبے میں کیے، لیکن ہے کہ ہم ساری چیزیں روٹین نہیں سمجھتے۔ ہم نے ہوائی جہاز سے سفر کیا، اتر گئے، کوئی شکر نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین کی چیز ہے، ہم نے 6,000 کا ٹکٹ لیا، سفر کیا، چلے آئے۔ کیا یہ صحابہ کرام کو یہ سہولت دستیاب تھی؟ کیا آپ کے پردادا یا اس سے پہلے کے لوگوں کو یہ چیز دستیاب تھی؟ کیا پہلے کے بادشاہوں کو یہ چیز دستیاب تھی؟ آپ نے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیا، آپ پر نہ ایسا کیا، شکر ادا کریں۔ اب میں، کیونکہ مجھے ایک ہی مرتبہ موقع ملا ہے، شاید پھر آگے موقع نہ ملے، ابھی چونکہ میں آپ کی بیماری میں ہوں، مزید علاج کے لیے ابھی مجھے دبئی بھی جانا ہے، کب واپسی ہو اللہ بہتر جانتا ہے، جلدی کی امید اللہ سے آپ بھی دعا کیجیے گا۔ لیکن میں جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، پاسورڈ آپ برداشت کیجیے، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں جو آپ کے دل کو اپیل کریں گے، جی جوڑیں گے، ان میں سے ایک چیز روز آنا، سوتے وقت دعائیں پڑھنے کے بعد آپ آنکھیں بند کیجیے، اب یہ سوچیے کہ میری زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں، روح پرواز کر رہے ہیں، گھر والے رو رہے ہیں، کفن دفن ہو رہا ہے، گھر والے قبرستان لے کے گئے، مجھے دفن کر دیا گیا، ایک ایک سوراخ اچھے سے بند کر دو، کوئی سوراخ بات نہیں آ رہا ہے، بند کر دیا، مٹی دے دی گئی، سب لوگ چلے گئے، اور میں تنے تنہا، اندھیرا، زمین کی گرمی، ہائے اب کیا ہوگا، کیا کام آئے گا؟ ایک ہفتہ آپ سب کے دیکھے تجربہ، آپ کی زندگی بدل جائے کہ اس وقت کیا کام آنے والا ہے۔ اس وقت صرف آپ کے نیک اعمال کام، نیک اعمال صرف یہی نہیں ہے نماز، روزہ، حج، زکات، چلتے پھرتے کسی کو دیکھا کہ بڑی مشکل میں ہے، بس اس کا ہاتھ بٹا دیا، کوئی راہگیر ہے راستہ پار کرنا چاہ رہا، نابینا ہے، اس کے پاس آپ کی زندگی میں جو آنکھوں کے سامنے اپاہج، نابینا، اس طرح کے شاید نارمل لوگ آتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان کی ذاتی دشمنی رہی ہوگی، ان کو اندھا پیدا کر دیا؟ نہیں میرے بھائی، جب ہم نے قرآن سے عبرت لینا چھوڑ دیا ہے، قرآن پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں میں سے کسی ایک کو عبرت کے طور پہ پیدا کرتا ہے۔ ایک بندہ پاؤں کا کٹا ہوا آپ کے سامنے سے گزرا، ہاتھ پھیلا، آپ کا بیچارہ لنگڑا، بیچارہ وہ نہیں ہے، ہم آپ ہیں، ہماری عبرت کے لیے وہ لنگڑا ہے، تاکہ تم اپنا پاؤں دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے میرے پاؤں کو صحیح سلامت رکھا۔ ہم نے شکر کا جذبہ بھول بیٹھے ہیں، قرآن سے ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا ہے، تو یہ اللہ نے جیتا جاگتا عبرت کے طور پہ آپ کے سامنے بندہ لایا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے کام میں استعمال ہوا، اس کی نتیجہ انشاءاللہ پار ہو جائے گی، ہم اپنا بنا سکتے۔ روزانہ رات کی تاریخ کے لیے دوسرا پوائنٹ، روزے محشر اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کو بلائیں گے تنہائی، کہیں گے دیکھ دنیا میں تو تنہائی میں کیا کیا کرتا تھا، چھپ چھپ کے کون کون سے گناہ کیا کرتا تھا، موبائل میں کیا کچھ دیکھا کرتا تھا، بلینکٹ کمبل چادر اور کچھ کوئی دیکھنے نہ پائے لگا صرف تم ہوتے تھے، حالانکہ تم جانتے تھے کہ دو فرشتے ہیں، دیکھ یہ تیری ویڈیو چلا دوں، باہر پوری انسانیت کھڑی ہے، یا ڈال دوں جہنم میں، ہم آپ کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ نہ چلائیے، باہر ہمارے نبی بھی ہیں، کیا سوچیں کہ میرا نبی تنہائی میں یہ کیا کرتا تھا،
मेरी माँ कलेजे से चिंता के दूध पिलाया करती थी, क्योंकि मेरा बेटा ये भी पिलाया करता था, मेरा भाई मुझे शरीफ समझता था, मैं तन्हाई में ये कुछ किया करता था। नहीं, मेरा काल से मुझे जानना में मैं कोयला हो जाऊं, मुझे ये रुसवाई बर्दाश्त नहीं। तो गुनाह से भी बचिए। और एक छोटी सी दुआ है, अल्लाह आज़िनी मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह, अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचाए। उर्दू में भी मांग सकते हैं, हर कोई अरबी से वाकिफ नहीं, मांगिए अल्लाह ताला। दुआएं करते रहिए, दुआ लाज़िमन कबूल होती है, श्योरली कबूल होती है, 110% कबूल होती है। तीन शक्ल में, जो मांगा आपको मिल गया, जो मांगा वो ना मिल गया, अल्लाह ताला कोई अच्छी चीज देते हैं उससे बेहतर, या किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता, या दोनों ना देकर अल्लाह ताला आखिरत के लिए स्टोर कर देते हैं। क़यामत के दिन जब मीज़ान कायम होगा, नेकियां तौली जाएंगी, आपके नाम अमाल से सब कुछ रख दिया जाएगा, तो अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेंगे लाओ, वो कोटली नेकियों की ला के रखेगा, मीज़ान हमारा पल्ला बिल्कुल झुक जाएगा। बंदा पूछे अल्लाह ये कहां से नेकी, मेरे नाम अमाल से तो रख दी नेकी। अल्लाह ताला फरमाएंगे जो तू दुआएं किया करता था ना, हमने कबूल नहीं किया दुनिया में, उसके बदले में नेकियां इकट्ठा करता था, आज वो तेरी नेकियां। बंदा हम आप कहेंगे काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल ना हो। हमारी नेकियों में खोट हो सकता है, हमारी नेकियां हल्की हो सकती है, और जो भी करे नेक काम खुलूस के साथ करे, याद रखें नेकी शुमार नहीं की जाएगी, तौली जाएगी। मिसाल दूं, एक शख्स मक्का मदीना में अजान का वक्त हुआ, असर की नमाज हुई, वो हरम में जाके बिल्कुल एसी में नमाज, ध्यान उसका भटकता रहा। लेकिन एक मजदूर रोड के किनारे मई जून में काम करता हुआ अजान काल में पड़ी, फौरन अपना गमछा जो भी उसके साथ था, रुमाल था, साफ किया, बिछाया, बिना मस्जिद बिना जमात के अल्लाह अकबर वही नमाज पढ़ी। उसके दिल में एहसास नमाज की अहमियत थी, रब के सामने गिर गया, दोनों में जमीन आसमान। उसने कई लाख गुना सवाब हासिल किया, ये बिना मस्जिद बिना जमात के, लेकिन इसकी नमाज में खुलूस, ये भारी की नमाज। क़यामत के दिन नेकी तौली जाएगी, शुमार नहीं की जाएगी। इसका आप आसानी से समझे, सोनार के तराजू में 5 का सिक्का रखिए, 2000 की नोट रखिए, देखिए भारी कौन होता है। जो भी नेकी कीजिए खुलूस के साथ कीजिए। 10 रुपए किसी को देना हो, खामोशी से कंधे पे हाथ रख के मोहब्बत से दुआ सलाम करके छुपा के उसकी मुट्ठी में पकड़ा दीजिए। ऐसा नहीं जब आते हो चले आते हो, लो दिया तो दोनों ने 10, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो। आज जुमा का दिन है, जुमा के दिन कसरत से अल्लाह के रसूल पे दरूद शरीफ दरूद भेजिए, ये यौम मशहूद होता है। कल यानी जुमरात की मगरिब से जुमा की मगरिब तक यौम मशहूद होता है। 2 फरिश्ते के अलावा एक तीसरा फरिश्ता अल्लाह ताला हर बंदे के साथ मुकर्रर करते हैं। जैसे ही ये दरूद पढ़े, ये फरिश्ते फौरन अल्लाह के रसूल के पास जाते हैं कि फला बिन फला ने आपका वालिद का नाम लेकर आप पे दरूद दिया। फरिश्ते नूर से पैदा हुए, लाइट की स्पीड आपको पता ही है, तकरीबन 3,86,000 किलोमीटर पर सेकंड। फरिश्ते नूर से, ये गलत है साइंस की, ये फरिश्ते के लिए बहुत आसान, फर्स्ट से युग है आप एक बार दरूद पढ़े, आप 10 रहमत अल्लाह ताला नाज़िल कर, अल्लाह की रहमतें कमाइए। पढ़ते रहिए, चलते फिरते अपना काम करते रहिए, ड्राइविंग करते रहिए, दरूद शरीफ पढ़ते रहिए। दरूद पढ़िए तो सिर्फ लफ्ज नहीं, जैसे आपके बच्चे के लिए दुआ करते हैं ना, अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दीजिए तड़प के साथ, वैसे ही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर रहमत नाज़िल कीजिए। अल्लाह बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पे बरकत नाज़िल कीजिए, सलामती नाज़िल कीजिए। तड़प के साथ दुआ किया। थोड़ी सी बात और, तशहुद पढ़ते हैं ना नमाज में, आखिरी तशहुद, चौथी रकात या दूसरी रकात में तशहुद दरूद शरीफ के बाद सलाम से पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो दुआएं मांग सकते हो मांगो,
ایسے ہی اس طرح سے دسترخوان پہ بیٹھا شخص جب تک سیراب نہیں ہو جاتا، من نہیں بھر جاتا، پیٹ نہیں بھر جاتا، تب تک نہیں اٹھتا. ایسے ہی جب تک من نہ بھرے، جب تک سیراب نہ ہو جائے دعائیں مانگتے تب تک سلام نہ. امام کے ساتھ ہیں تو آپ قید ہیں، دور ہیں، خالی تنہا جب نماز پڑھ رہے ہیں مانگتے رہے. شیڈول بنا لیجیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، پھر یہ ایمان کی کرنا ہے، یہ صحت کی کرنا ہے، یہ ہدایت کی، یہ اولاد کی، یہ ایمان کی، یہ والدین کی، یہ خاتمہ بالخیر کی. چھوٹی چھوٹی دعائیں آتی ہیں، کسی پہ رجوع کر سکتے ہیں آپ کتابوں سے. اس کو شیڈول بنا لیجیے اور پڑھتے رہیے. تصویر پڑھتے نا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. حمد میں دو چیز ہوتی ہے، تعریف اور شکر. کوئی کسی نے پوچھا کیا حال ہے، کہتے ہیں الحمدللہ. اس میں دو چیز چھپی ہوتی ہے، یعنی جس بھی حال میں ہوں بہت اچھی حال میں تعریف ہو، اور اس اچھی حالت میں میں آپ کا شکر ادا کروں. کیونکہ بعض وقت ہم کیا ٹھیک ہے، نہ تعریف ہوئی نہ شکر ہو. تو جس وقت ہم الحمدللہ 33 بار پڑھتے ہیں نا تو ڈیوائڈ کریں، 5 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، تخلیق سازی جو کچھ بنایا ہے، شریعت سازی، قرآن حدیث، تقدیر سازی جو تقدیر سے لکھا، اس پہ شکر ادا کریں. میں تعریف وقت کو میں شکر ادا بتاتا ہوں. الحمدللہ زبان کو ذہن ہو کہ اللہ آپ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، آپ نے نبی کا امتی بنایا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، بہترین والدین عطا کیے، بہترین صحت عطا کی، دلوں کی دھڑکن کو قائم رکھا، آنکھوں کی بینائی کو باقی رکھا، کانوں کی سماعت کو باقی رکھا، مجھے دین کا علم دیا، لوگوں تک پہنچانے والا بنایا. ہر شخص اپنی اپنی نعمت کا تذکرہ کرے گا. تو دیکھیے ہر نماز میں آپ اللہ کا شکر ادا کریں. خوب دعائیں. آخری اور بات میں چونکہ نوجوانوں سے بھی مخاطب ایک ضروری بات ہے کہ بات ختم کروں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں میں سے بہترین نعمت نیک بیوی. اور دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امت مسلمہ میں سب سے بہتر، سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کا خاص طور سے بیوی کے لیے بہتر ہے. ورنہ ہم باہر معاشرے کے لیے بڑے اچھے بڑے بیوی ہوتے ہیں، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، گھر میں پتہ چلا کہ آپ لوگ ڈرتے ہیں، آ گئے بھائی صاحب. گھر والے کے لیے اچھے، اس لیے کہ ماں باپ کے لیے آپ برے بنیں گے، ان کو کچھ برا بھلا کہیں گے، ماریں گے، ستائیں گے تو معاشرہ آپ پہ انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہے. آپ کا بھائی انگلی سمجھانے کے لیے تیار ہے. جب آپ اپنے بھائی کو ماریں گے، کاٹیں گے، برا بھلا کہیں گے تو آپ کے والدین آپ کو ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہے. لیکن بند کمرے میں کوئی بھی بیوی کے ساتھ گالی دے، مارے، پیٹے، زیادتی کرے، کچھ بھی کرے، آپ کے ساتھ اس کے ساتھ چھپا ہوا پورا اختیار کنٹرول ہونے کے باوجود بھی آپ اچھے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ واقعی اچھے. یہ بیویوں کے معاملے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النساء اتقوا النساء اتقوا. عورتوں کے معاملے میں بچیے، ان کے حقوق کے معاملے میں بچیے. ہم نوجوان شادی ہونے کے بعد 4 طرف سے پھنسے ہوتے، بیوی، بیٹی، بہن، ماں. ہر کوئی اپنی طرف سے ماں کی طرف جھکا تو بیوی کا حق گیا، بیوی کی طرف گیا تو ماں کا حق گیا. ہم بحثیت شوہر بیچوں بیچ کھڑے ہیں. مردانگی اثر یہ ہے کہ چاروں کو بیلنس دے کے چلنا. ماں بھی کچھ رہے، بیوی کا بھی حق ہوتا رہے، سب کو ادا کرنا ہے. آپ بیلنس ساری چیزوں کو مینج کرتے ہیں. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جن معاملے میں ساس بہو میں جھگڑا ہوتا ہے ڈائریکٹلی بات نہ کریں. شوہر ماں اپنے بیٹے سے کہے جاؤ بہو کو لے آؤ، بیوی اپنے شوہر سے کہے مجھے پہنچا دیجیے، مجھے جانا ہے. اس پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے. جب ڈائریکٹلی ہوتا ہے بہو کو سن جاتا ہے چلیے آواز، ابھی تو 2 ہی دن ہوا ہے، ابھی کام میں رات ہوا ہے، یہ بات بگڑتی ہے. میں نوجوانوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بیلنس کرنا. ماں کا بھی حق قائم رہے اور بیوی کا. انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی
تو اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو ہوگی، اس لیے کہ ہمارا معاشرہ پوری طرح سے اس میں ڈوبا ہوا ہے۔ نند بھوجائی، ساس بہو، اس کو جب تک آپ درست نہیں کریں گے، آپ ایسے گھر کے سربراہ، میں نہیں کروں گا گھر گھر جا کے، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ کو اپنے گھر کا بیلنس رکھنا ہے۔ جب گھروں میں خوشگواری ہوگی نا، تب اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، تب آنے والی نسلیں تربیت یافتہ ہوں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج کی عورتیں خراب ہیں، مسئلہ یہ نہیں آنے والی نسلوں کو بگڑی ماں ملے گی، کیا ہوگا امت؟ بات تو بہت کچھ کرنے کی ہے، وقت بڑا قلیل ہے۔ انشاءاللہ آؤں گا، صحت یاب ہو کے آؤں گا، پورے اللہ تعالیٰ سے پورا یقین ہے، شدت کے ساتھ آؤں گا، اور آپ لوگ کے کام کے ساتھ، ٹیم کے ساتھ بنا کے یہ اصلاح معاشرہ کا کام چلے گا، اور سنجے پور سے اس کی اصلاح کا آغاز کریں گے، اور اس کی روشنی انشاءاللہ بہت دور تک جائے گی۔ اس کے لیے میں نے تہیہ ارادہ عزم کر لیا ہے، بس وقت درکار ہے، خاص وقت، ہر چیز کا ایک وقت۔ سورج نکلتا ہے جلدی، آپ دیکھیں گے نا، ہر دن سورج نکلنے کا ایک وقت ہے، دن رات کا ایک وقت ہے، پھول کھلنے کا ایک وقت ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے لیے ایک وقت ہے۔ میری شفا کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت طے کر رکھا ہے، ہم آپ کو نہیں معلوم، جس دن وہ وقت آ جائے گا، موضوعی طور پہ انشاءاللہ صحت یاب ہو کر آپ کے سامنے ایسے ہی بولوں، جسمانی طور پر دیکھیے بالکل صحت یاب، بس ایک مرض ہے، علاج ہو رہا ہے انشاءاللہ، جب تک اللہ نے ایسے اچھا رکھا ہے انشاءاللہ آگے بھی بہت اچھا۔ آپ کی زندگی میں اس طرح کی پریشانیاں آئیں گی تو بالکل مت گھبرائیے، یہ سمجھیے کہ بس میں آزمائش والے راستے، جنت کے راستے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت میں صبر کرنے، اچھے حالات میں شکر کرنے، اور اوورآل نیکی کے راستے پہ چلنے، اللہ تعالیٰ کا ذکر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فيا معشر المسلمين، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد بعدد من صلى وسام، اللهم صل على محمد بعدد من قاد وقام، اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صفحے کو درست کر لیجیے، موبائل فونوں کو بند